اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا سبق بڑا اہم سبق ہے کہ بہت سے طالب علم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں وزن نکالنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ ہم کلمے کا وزن نکال لیں، سیغے کا وزن نکال لیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ آج میں آپ کو پڑھاتا ہوں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بعد آپ بڑی آسانی کے ساتھ وزن نکالنے کا طریقہ جان جائیں گے۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے چند فائدوں کا جاننا ضروری ہے۔ فائدہ یہ کہ حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف معانی، حروف مبانی۔ حروف معانی، حروف مبانی، حروف معانی اور حروف مبانی۔ حروف کی دو قسمیں، حروف معانی، حروف مبانی۔ آسان لفظوں میں تعریف یہ ہوگی، حروف معانی وہ حروف جن کا کوئی معنی ہو، جیسے مین، الافی وغیرہ۔ حروف مبانی جن کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے الف با تا، جس کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حروف معانی کی پھر دو قسمیں پڑھ لیں، حروف اصلیہ، حروف زائدہ۔ حروف اصلیہ، حروف اصلیہ اور زائدہ۔ حروف اصلیہ اور زائدہ۔ حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو فاء لام کے مقابلے میں آئے تو وہ حروف اصلیہ ہو گئے، جو فاء لام کے مقابلے میں نہ ہو حروف زائدہ ہو گئے۔ اب حروف زائدہ کل 10 ہیں، حروف زائدہ کل 10 ہیں۔ الیوم تنساہا، جن کا مجموعہ ہے الیوم تنساہا، الیوم تنساہا، یہ تنساہا۔ الف، حمزہ، لام، یا، واو، میم، تا، نون، سین، ہا، الف، یہ حروف زائدہ 10 ہیں۔ جہاں بھی آئیں گے یہ کلمہ کے، یا تو ابتدا میں آئیں گے یا درمیان میں آئیں گے حروف زائدہ، آخر میں نہیں آ سکتے۔ اگر آخر میں آ جائیں گے تو یہ صیغہ کی علامت بن جائیں گے۔ حروف زائدہ یا تو کلمہ کی ابتدا میں آئیں گے، درمیان میں آئیں گے، آخر میں نہیں آئیں گے۔ اگر آخر میں آ جائیں وہ صیغہ کی کیا ہو جائیں گے؟ علامت ہوں گے۔ اور حروف زائدہ کے بارے میں ایک اور فائدہ بڑا ضروری ہے، حروف زائدہ اگر فاء لام کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر یہ زائدہ نہیں رہیں گے بلکہ اصلیہ بن جائیں گے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں، اب سب سے پہلے آپ لکھیں کلمے کو اوپر، جیسے عالم، نیچے آپ لکھ دیں فاء عین لام۔ اب آپ اوپر دیکھیں کیا حروف زائدہ میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں؟ اب میم ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حروف زائدہ دوسرا حروف زائدہ فاء لام کے مقابلے میں آ جائے تو پھر زائدہ نہیں رہیں گے بلکہ کیا بن جائیں گے؟ اصلیہ بن جائے گی۔ اب لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہی ہے تو اب یہ زائدہ نہیں بلکہ اصل بن جائے گی میم۔ تو اب اوپر جو حرکات ہے جہاں بھی اس پر زبر ہے فا کلمہ تو پر زبر دے دیں گے، اس پہ زیر ہے تو زیر دے دیں گے، اس پر زبر ہے تو زیر، یہ بن جائے گا عالمہ بر وزن فاعلہ۔ اور اسی طرح حروف زائدہ کی ایک مثال لے لیتے ہیں، اکرامہ، اکرامہ، نیچے ہم فاعل لام لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حروف زائدہ اوپر میں سے الیوم تنسا میں سے کون سا حرف ہے؟ اب دیکھیں یہ یہاں ہے تو اس کو یہاں نیچے اتار دیں گے، باقی فاعل لام کے مقابلے میں آئے، فا پر جزم آئے گی، اس پر فتح آئے گی اور میم پر زبر آ جائے گی، اکرامہ بر وزن افعل۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، حروف زائدہ جہاں بھی آئیں گے، جس جگہ بھی ہوگے، انہی 10 میں الیوم تنسا میں سے ہوگے، اس سے باہر آ سکتے نہیں۔ اور دوسرا فائدہ یاد رکھیے، یہ کلمہ کی ابتدا میں، درمیان میں آئیں گے، آخر میں آ سکتے ہی نہیں۔ اگر آ بھی جائیں تو وہ صیغہ کی علامت ہوگی، ہم اس کو زیادہ میں شمار نہیں کریں گے بلکہ وہ صیغہ کی علامت ہوگی۔ اور پہلا فائدہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حروف کی دو قسمیں، حروف اصلیہ، حروف زائدہ۔ حروف اصلیہ وہی ہوتے ہیں جو فاء لام کے مقابلے میں، اور زائدہ ہوتے ہیں جو فاء لام کے مقابلے میں۔ اس انداز کے ساتھ آپ وزن نکالیں، سب سے پہلے کلمہ لکھیں، نیچے فاء لام لکھیں، اوپر جو حرکات و سکنات ہے وہی نیچے اتار دیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ الیوم تنسا میں سے جو حرف ہے اس کو وہی نیچے اتار دیں، اس طرح آپ کا وزن نکل جائے گا، عالم بر وزن فاعلہ، اکرم بر وزن افعل۔ اس طرح آپ آگے اور بہت سی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسے ضرب بر وزن فعل، یضرب بر وزن آئے گا یفعل۔ اب یضرب کے اندر جیسے ہم مثال لکھتے ہیں یضرب،
اب یا شریفوں کے اندر دیکھیں الیوم تنسا میں سے یا ہے تو ہم یا کو کیا کریں گے نیچے اتار دیں گے، اس کی حرکت اس کو دے دیں گے، آگے فا آ جائے گا، عین آ جائے گا اور لام آ جائے گا، یا شریفوں بارہ وزن یفعلو۔ اس انداز کے ساتھ اگر آپ وزن نکالتے ہیں تو انشاءاللہ وزن نکالنا آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر کے اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کی